السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ متفق علیہ۔ إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُذْكَرْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ محاضرہ مشکوٰۃ المصابیح جلد اول محاضرہ نمبر 7 ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے۔ اسی حدیث کو ہمیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس حدیث کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ ہم سماعت فرمائیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور فرض نماز کی پابندی کریں اور فرض زکوٰۃ ادا کریں۔ پس جب وہ لوگ یہ کریں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا۔ تو گویا انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، الا بحق الاسلام، اسلام کے حق کی وجہ سے، وحسابہم، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد، اللہ تعالیٰ کے حوالہ۔ یہ حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشہور و معروف صحابی رسول، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ متبع رسول یہ صحابی رسول ہیں۔ بہت ہی دور اندیش، دانا، اور علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ راوی حدیث کا مختصر باتیں یہ تھی۔ آئیے اس حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، کلمہ توحید کا اقرار کر لے، اللہ کو ایک مان لے، اپنے حقیقی معبود کا اقرار کر لے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو قبول کر لے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، قتال کرنا۔ جبکہ قرآن عزیز میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زور و زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ تو یہاں قتال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی فرمائے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا۔
اسی کو سمجھنا۔ قتال سے مراد یہاں حقیقی معنوں میں جہاد ہے۔ قتال سے مراد حقیقی معنوں میں یہاں جہاد ہے، اور جہاد کے ایک وسیع معنی ہے۔ جہاد کو لوگوں نے صرف کافروں، مشرکوں، نصرانیوں، مجوسیوں، یہودیوں اور دیگر قوموں سے، غیر مسلموں سے جو قتال کیا جاتا ہے، لڑائی کی جاتی ہے، جنگ کیا جاتا ہے، اسی کو جہاد کو شمار کرتے ہیں۔ نہیں، جہاد کے مطلب ہے کہ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، ان تک اللہ کے توحید کا پیغام پہنچانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ان تک پہنچانا۔ تو یہاں جہاد سے مراد کیا ہے؟ قتال سے مراد جہاد ہے۔ اور جہاد کے عزیز طلبہ ایک بات اور کریں، جہاد کے کچھ آداب اور اصول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں گے، آپ نے جو غزوات کیے یا لڑے، یا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی رسول کو امیر بنا کر کسی قوم کی طرف، قبیلے کے طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے یا ان سے قتال کرنے کے لیے جب بھی بھیجتے تو ان میں کئی چیزیں نصیحت کر کے بھیجتے تھے، کہ سب سے پہلے اس کو توحید کی دعوت دینا، اور جب توحید کی دعوت قبول کر لے تو میری رسالت کے بارے میں ان کو بتانا، میری رسالت کو جب قبول کر لے تو پھر اس کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر، لوگوں کے اوپر 5 وقت کی فرض نماز کو فرض کیا ہے۔ اگر یہ قبول کر لے، اس کو بتانا اگر تمہارے پاس حیثیت ہے، تمہارے اندر یہ لیاقت اور صلاحیت ہے، مالی حیثیت ہے، تو تمہارے اوپر سال میں زکوٰۃ فرض ہے، 40واں حصہ۔ اس طرح کی نصیحت کرتے تھے، اور بھی نرمی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ آسانی کرو، ان کے لیے مشکل مت کرو، خوشخبری دو، نفرت مت دلاؤ دل۔ تو جہاد کے، قتال کے آداب اور اصول ہیں۔ اس آداب و اصول کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی رسول کو کسی قوم، قبیلے، کنبے، خاندان کے طرف جہاد کے لیے بھیجتے تو یہ سارے اصول بتاتے اور بار بار تلقین کرتے، اس کے معاملے میں تم نرمی کرنا، نرمی کرنا، نرمی کرنا۔ لہذا عزیز طلبہ، یہاں جہاد کے تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، آپ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ قتال، کسی سے قتال و جہاد کرنے سے قبل کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، رسالت و نبوت کا اقرار کرانا، فرض نماز اور زکوٰۃ پر پابندی سے ادا کرنے کی دعوت دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری بات بتانے کے بعد ایک بات اور بتاتا ہوں کہ قتال مشرکوں سے، کافروں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، غیر مسلموں سے کب جائز ہے، ان کے ساتھ ہم کب لڑ سکتے ہیں، ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ اس کے تعلق سے علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقاتل کے لیے غایت ہے، اقاتل کے لیے یعنی قتال کے لیے کچھ غرض، غایت ہے کفار و مشرکین کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ 4 ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک کام نہ کرے تو ان سے قتال کریں گے، ان سے قتال کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ قتال، جہاد کے کچھ آداب و اصول ہیں، ان میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں 4 ہیں۔ ان 4 میں سے کسی ایک کو اگر وہ قبول نہیں کرتا ہے تو ان سے ہمیں جہاد کرنا جائز ہے، ان سے ہمیں جہاد کرنا، قتال کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ پہلی چیز یاد رکھیں کہ اگر وہ اسلامی ملک میں ہے، اسلامی حدود کے اندر ہے،
اسلامی سلطنت کے اندر ہے تو اس پر جزیہ لاگو ہوگا۔ اگر وہ جزیہ دینا قبول کر لیتا ہے تو اس سے جہاد نہیں کریں گے، اگر جزیہ سے انکار کرتا ہے تو اس سے جہاد کریں گے۔ پہلی چیز، اگر کوئی کافر و مشرک اسلامی سلطنت میں پناہ گزین ہے، اسلامی سلطنت میں کہیں ہے اور ان سے کہا جائے کہ تمہارے اوپر جزیہ لاگو ہے، تم جزیہ ادا کرو، اگر وہ حیثیت ہونے کے باوجود جزیہ ادا نہیں کرتا ہے، جزیہ ادا کرنے کا اہل ہونے کے باوجود، اگر اہل نہیں ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا، لیکن اس کے اہل ہونے کے باوجود اگر وہ جزیہ ادا نہیں کرتا ہے تو اس سے قتال کیا جائے گا۔ دوسری چیز، ان سے عہد و معاہدہ بھی نہ ہو، یعنی اگر کسی کافر و مشرک سے ہمارا عہد و پیمان ہوا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا، 10 سال تک کے عہد و پیمان ہوا تھا کہ 10 سال تک آپس میں ہم نہیں لڑیں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ اس طرح کا کسی قوم سے عہد و پیمان ہوا ہے تو ہم اس سے جہاد نہیں کریں گے، اس سے قتال نہیں کریں گے۔ اگر عہد و پیمان نہیں ہے تو اس سے ہم جہاد کریں۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، ان سے مصالحت اگر ہوئی ہے تو ان سے ہم جہاد نہیں کریں گے۔ ان سے کسی معاملے میں صلح، صفائی اور مصالحت ہوئی ہے تو اس سے ہم جہاد نہیں کریں گے۔ اگر مصالحت نہیں ہوئی ہے یا اگر مصالحت کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ان کے سامنے شرط رکھا، اگر اس معاملے میں مصالحت کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم ان سے جہاد کریں گے۔ یہ تیسری چیز یاد رکھیے۔ چوتھی چیز کہ وہ شہادتین کی گواہی دے، جو اس حدیث میں ذکر ہے۔ چوتھی چیز شہادتین کی، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کلمہ توحید کا اقرار کر لے، تمام باطل معبودوں کو ترک کر دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مانے۔ ساتھ ہی ساتھ نماز قائم کرے، نماز قائم کرنا پابندی سے ادا کرنا اور فرض زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر یہ کرنے شروع ہو جائیں، اگر یہ عمل ان کا شروع ہو جائے، اگر وہ لوگ اس طرح کرنا شروع کر دے تو اس نے، اللہ کے نبی فرمایا ہے ذالک عصموا منی دماءہم و اموالہم، اس نے مجھ سے اپنے مالوں اور جانوں کو محفوظ کر لیا۔ یہ یہاں تک بات رہی قتال کے تعلق سے۔ ایک اور جملہ اس میں ہے، الا بحق الاسلام۔ اس جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص، اگر کوئی شخص یا اگر کسی شخص نے اسلام لانے کے بعد کوئی قابل حد جرم کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ایسا جرم کیا جس پر حد لاگو ہے، شرعی حد لاگو ہے، کوئی ایسا انہوں نے جرم کر ڈالا تو اس پر حد شرعی نافذ ہوگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان ہے، مسلمان کے لیے بھی اللہ کے حدود ہیں، ان حدود میں سے کوئی حد انہوں نے پار کر دیا، تجاوز کر لیا تو اس پر بھی حد لاگو ہوگا۔ مثلا چوری کی، اگر کسی مسلمان نے چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر زنا کیا، شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کسی کو ناحق قتل کیا تو بطور قصاص اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یا اس جملے کا مفہوم الا بحق الاسلام، یعنی اگر کوئی مسلمان ایسا کام کر ڈالا جو حد شرعی میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی حد لاگو ہوگا۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے آخر میں کہ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ کے پاس۔ کیا مطلب؟
اس بات کو سمجھنا ہے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قبول اسلام میں مخلص نہ ہو، اگر اسلام کسی نے قبول کیا اور اس معاملے میں وہ مخلص نہ ہو، بلکہ منافقانہ طور پر زبانی اسلام کا اقرار و اظہار کیا ہو، زبان سے اقرار کیا ہو اور دل میں اس کا روگ ہے، بیماری ہے، کوئی ایسا جرم کیا جو حد شرعی ہونے کے لائق ہو، سب سے پہلی بات تو کہ ایسا اسلام قبول کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، منافقین کی ایک جماعت مدینے میں تھی، وہ لوگ بظاہر اسلام قبول کر لیے تھے لیکن اندر سے، دل سے ایمان، اسلام کے تعلق سے ان کو بغاوت تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، اسلام کے مخالف تھے اور سخت اندر سے ان کے اسلام کے خلاف سازش کھیلا کرتے تھے، جس کا سرغنہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، رئیس المنافقین کے نام سے مشہور ہے۔ اگر کسی نے اسلام قبول کیا لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، تو اس کا حوالہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے کہ دل کی بات کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو سینے کے باتوں کو جانتا ہے، کس نے دل سے اسلام قبول کیا ہے اور کس نے ظاہری طور پر زبان سے صرف اقرار کیا ہے، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ دوسری چیز اسی میں ایک حصہ ہے کہ اگر اسلام کسی نے قبول کیا اور یا کوئی ایسا جرم کر ڈالا جو حاکم وقت یا قاضی وقت تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، جو حد شرعی میں آتا ہے، حدود میں آتا ہے، ایسا جرم کر ڈالا لیکن حاکم وقت کو، عدالت کو، اسلامی عدالت کو یا افسران کو یا قائد کو یا امیر کو یا قاضی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے یا علم میں نہیں آ سکا ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے گا، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ چند باتیں تھیں عزیز طلبہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کے نکات فرمایا، نکات کے بارے میں بتایا۔ اب آئیے اس کے تعلق سے ایک بات اور بتا دیں۔ اصل میں یاد رکھنا، میں نے شروع میں بتایا تھا، صاحب مؤلف نے جو پہلے فصل میں جو حدیثیں لائے ہیں وہ بخاری مسلم کی حدیثیں اکثر لاتے ہیں، تو یہ متفق علیہ کی حدیث ہے، تو اس حدیث کو بخاری مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور اس حدیث کو امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن راوی حدیث کے روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ امام نسائی نے نسائی شریف میں، ابن ماجہ نے امام ابن ماجہ میں اس کو نقل کیا ہے، لیکن روایت کرنے والے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لہذا ہم یہ بھی یاد رکھیں۔ آئیے میں اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ دوسری حدیث کا درس ہوگا۔ یا تو یہ درس میں سمجھتا ہوں زیادہ لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ دوسرے درس میں محاضرہ نمبر 8 میں انشاءاللہ میں دوسری حدیث پیش کروں گا، ورنہ یہ حدیث یا یہ درس، یہ محاضرہ لمبا ہو جا رہا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دے اور اسلام کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے ہمیں شرعی آداب اور اصول کے تحت جہاد کرنے کا بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔